ناول میرا محرم عشق، مصنفہ مہر نور، قسط نمبر 50، خوشیوں کی لہر۔ وہ سب اس وقت مری میں گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے۔ ان کا پروگرام کافی ہفتوں سے بن رہا تھا، مگر کبھی بالاج مصروف ہوتا تو کبھی عالم کو ہاسپٹل سے چھٹی نہ ملتی۔ اب وہ تینوں اپنا ٹائم نکال کر آئے تھے، اور ان تینوں لڑکیوں کو بھی یونیورسٹی سے سیمسٹر بریک تھا، سو وہ ساتوں اس وقت مری میں موجود تھے۔ وہ بائی روڈ آئے تھے اور آج صبح ہی اسلام آباد پہنچے تھے۔ ناشتہ ان سب نے ہوٹل سے منگوا کر کیا تھا، مگر دوپہر کا کھانا مشل نے خود بنایا تھا، اور اس نے عنایت کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ لنچ میں شامل ہو۔ وہ پاس ہی رہتی تھی، اس لیے اس کا اسلام آباد سے مری آنا آسان تھا، مگر وہ اتنی دور حیدرآباد آ کر ان سے مل نہیں سکتی تھی۔ ہیزل تو آج پہلی بار اسے فیس ٹو فیس ملنے والی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھی اور اپنے بھانجے سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ مشل نے سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ وہ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے۔ اتنے میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ذوحان کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے ہی عنایت اندر داخل ہوئی۔ وہ تو آنی آنی کا نعرہ لگاتا سیدھا مشل کے پاس بھاگا، اور مشل تو جیسے ہی جی اٹھی تھی، وہ کھل کر مسکرائی اور جھک کر اسے اپنے باہوں میں اٹھایا، پھر چاٹا چاٹا اس کے گال چوم ڈالے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنی، آئی مس یو سو مچ آنی۔ وہ بھی مشل کی گال پر اپنے ننھے لبوں سے لمس چھوڑتا مشل کو دل و جان سے عزیز لگا۔ وہ لمس اسے بالکل ایک تڑپتی ماں کے مرہم پر لگتا محسوس ہوا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ وہ دونوں تو اپنی ہی روح میں لگے تھے۔ اتنے میں عنایت اور احمد بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ ہیزل تو آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ سب بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور پھر ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ احمد بالاج اور شاویز سے ملنے کے بعد عالم کے گلے لگا۔ وہ سب خوش اسلوبی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے، مگر شاویز کی نظر تو اس وجود کی جانب اٹھی جو موبائل کان سے لگائے کسی سے کال پر بات کرتی اندر آ رہی تھی، اور وہ تھی فریال سعیر۔ شاویز نے تو دور دور تک اس کی یہاں آمد کو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خوبصورت پرپل کلر کی شرٹ اور اورنج ٹراؤزر میں پرنٹڈ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور کالا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ مشل مسکرا کر عنایت کی طرف بڑھی اور پھر اس کے گلے لگی۔ آپ لوگوں نے کافی دیر لگا دی، ہیزل شکوہ کر رہی تھی۔ عنایت نے ایک نظر فریال پر ڈالی۔ ہم تو ٹائم سے نکل آئے تھے، فریال کو پک کرنا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اور ہیزل نے بے یقینی سے پیچھے دیکھا۔ فریال آپی؟ وہ بے یقینی سے چلاتی اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ فریال دل کھول کر مسکرائی تھی۔ زیا کبھی بھی فریال کے بنا مری گھوم ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے اسپیشل کراچی سے بلوا لیا تھا۔ ذوحان اتنے سارے چہرے دیکھ رہا تھا، وہ بھی انجان لوگ۔ مشل اسے لے کر شاویز کے پاس آئی۔ ذوحان، یہ آپ کے ماموں ہیں، اسے تعارف کروایا۔ جس طرح وہ ہیزل کا بھائی تھا، اس طرح وہ عنایت کا بھی بھائی بن گیا، اور اس نے فوراً ذوحان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ماموں ہیں؟ سچی؟ وہ جیسے بے یقین اور خوش ہوا۔ ہاں نا مچی، میں تو ذوحان کا ماموں ہوں۔ اور شاویز نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ خوش ہوتا اس کے گلے لگ گیا۔ سب مسکرائے تھے اور ہیزل جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اوئے، مجھے بھول گئے؟ ہیزل نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ وہ اکثر ان سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا۔ وہ ہیزل کی طرف چہرہ موڑ کر نفی میں سر ہلاتا ہنستا گیا۔ اوئے چھوٹے شہزادے، مجھے کیسے بھول گئے؟ ہیزل نے اسے شاویز سے پکڑا اور اس کو گدگدانے لگی۔ وہ بس ہنستا جا رہا تھا۔ ہانی اسٹاپ! مگر ہیزل مسکراتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا سوری، وہ جلدی سے ہار مان گیا۔ فریال بھی ان تینوں کے گلے لگی۔ وہ سارے ایک ساتھ تھے، بس اگر کمی تھی تو اذلام شاہ کی، جو یہاں موجود نہیں تھا۔ ان سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مشل کی مسکراہٹ کچھ سمٹی تھی۔ آنکھوں کے گوشے بہت تیزی سے بھیگے۔ اسے دیکھ کے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ 4 ماہ سے مشن پر گیا تھا، اور وہ دن رات اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ کاش وہ بھی یہاں ہوتا اس کے ساتھ۔ مشل کا دل یکایک اداسی سے بھر گیا۔ بہت مشکل سے اس نے خود اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ چلیں کھانا کھا لیں، کھانا لگ گیا ہے۔ مشل کی آواز پر سب ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور ذوحان کی شرارتوں نے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی تھیں۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں کو خوش دیکھ کر دل سے دعائیں کرنے لگی کہ وہ سب ایسے ہی خوش رہیں۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہی تھی، مگر دل اندر سے بہت زیادہ مرجھا گیا تھا۔ 4 ماہ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ اپنے شوہر کی شکل دیکھنا تو دور، وہ تو اس کی آواز بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ دل تڑپ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں سے آئے اور بس اسے اپنے سینے سے لگا لے، مگر پتہ نہیں وہ تھا کہاں، کیسا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو ہر وقت اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے رکھتا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اس شخص کے بنا رہنا بہت مشکل ہے۔
اس نے چند نوالے زہر مار کر کھائے، پھر دل کھول کر رونا آیا تو فوراً ٹیبل سے اٹھی۔ شاویز کی نظر اس پر گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ بھائی کی آواز سن کر جیسے ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں بگ برو، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے، مجھے آرام کرنا چاہیے۔ وہ آہستگی سے کرسی پیچھے کرتی پلٹی اور کمرے میں غائب ہو گئی۔ شاویز کی نظریں کمرے کے بند دروازے پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر جان سکتا تھا کہ اسے کیا مسئلہ ہوا ہے۔ آپ ہی کو کیا ہوا؟ ہیزل کی آواز سے شاویز ہوش میں آیا۔ ہیزل کا ارادہ اس کے پیچھے ہی جانے کا تھا جب شاویز نے روک دیا۔ رک جاؤ ہیزل، اسے اکیلا چھوڑ دو۔ شاویز کی سنجیدہ آواز سے وہ فوراً بیٹھ گئی اور سب کھانا کھانے لگے۔ وہ کمرے میں آئی، پھر فوراً موبائل اٹھا کر دیکھا شاید کوئی کال یا میسج ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتا کوئی کال نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر لیٹی اور کمبل کھینچ کر سر تک اوڑھا اور روتے ہوئے ہی سو گئی۔ ان سب نے کھانا کھایا، پھر چائے کا دور چلا۔ وہ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی۔ عنایت اور احمد مصطفیٰ دونوں اٹھ گئے۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ احمد کی سنجیدہ آواز پر لڑکیوں کے چہرے کچھ مرجھائے۔ فریال تو وہیں رکنے والی تھی مگر انہیں واپس جانا تھا۔ وہ سب سے مل کر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد بالاج اور شاویز نے کچھ آپسی اشارے کیے۔ چلو لڑکیوں، تم لوگوں کو گھما کر لایا جائے۔ بالاج کی آواز پر وہ سب فوراً خوش ہو گئیں۔ وہ سب ریڈی تھے۔ چلیں؟ شاویز کی آواز پر ان سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک منٹ، گڑیا آپی کو نہیں لے کر جانا؟ حالہ کو اچانک یاد آیا۔ ہیزل، فریال اور ندا بھی جیسے پریشان ہوئیں۔ نہیں، اسے سونے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بالاج کی سنجیدہ آواز پر ہیزل نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں اکیلی رہیں گی؟ اسے تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا۔ پریشان مت ہو، وہ سو رہی ہے، اسے ڈسٹرب مت کرو، اور تم سب کا شور اندر کمرے تک جا رہا ہوگا۔ چلو ہم چلتے ہیں، وہ اٹھ بھی جائے گی تو ٹینشن کس بات کی، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ بالاج کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ چاروں خاموشی سے باہر نکل گئی تو وہ تینوں بھی ان کے پیچھے باہر نکلے اور اچھے سے پینٹ ہاؤس کے دروازوں کو لاک لگا دیا۔ وہ نیند میں تھی۔ جب اپنے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس ہوا، وہ اس لمس کو تو گہری نیند میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ شاہ، اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مشل شاہ کے روم روم میں سکون اترا۔ آپ آ گئے؟ وہ بہت مشکل سے یہ دو لفظ ادا کر پائی۔ وہ تو جیسے اس نے چہرے پر جھکا 4 مہینوں کی دوری کو سمیٹ رہا تھا۔ اس کے لب چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے گردن تک گئے۔ بالکل، تم مجھے یاد کر رہی تھی تو کیسے نہ آتا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کے جواب دیا۔ مشل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا کہ اس کے دونوں ڈمپل چمکے۔ دیکھو، اب آ گیا ہوں نا، آنکھیں بند کرو گی تو میں ہر جگہ تمہیں نظر آؤں گا۔ مشل نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا۔ آنکھیں بند کرو، وہ جیسے اسے حکم سنا رہا تھا۔ مشل نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آس پاس سناٹا چھا گیا۔ نہ کوئی حرکت، نہ کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ شاہ، کہاں ہیں آپ؟ وہ بند آنکھوں سے سوال پوچھ رہی تھی مگر دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے کچھ گھبراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی خوشبو تھی۔ مشل نے چاروں طرف دیکھا۔ اوہ، وہ صرف خواب تھا۔ وہ اسے خواب میں اپنے پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اتنا خوبصورت خواب ٹوٹا کیوں؟ وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر بے بسی سے بیٹھی اپنا سانس درست کرتی رہی، پھر فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ سارے پینٹ ہاؤس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اچانک گھبرا گئی۔ بگ برو، بالاج بھائی، ہیزل، فریال، حالہ، وہ سب کو آوازیں دینے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ فوراً گھبرا کر واپس کمرے میں بھاگی اور موبائل نکال کر شاویز کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ بگ برو، کہاں ہیں آپ؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ ہم سب باہر نکلے ہیں، ویسے ہی چہل قدمی کرنے، وہ پرسکون لہجے میں جواب دیتا مشل کا سکون برباد کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ کیا مطلب آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے کچھ صدمے سے پوچھا۔ میری جان، تم سو رہی تھی اس لیے میں نے تمہاری نیند خراب نہیں کی، پریشان مت ہو، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ مشل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے کال کاٹی اور کمرے کو لاک لگا لیا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ اس کے کمرے کی ڈم لائٹس چل رہی تھیں۔ وہ بہادر تھی مگر اسلام کی کمی نے اسے اس وقت گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اچھلی تھی۔ نظر سارے کمرے میں گھومی تو ونڈو پر نظر پڑی۔ وہ ونڈو بند کرنے کی نیت سے فوراً اس کی طرف بڑھی مگر اس سے پہلے وہ ونڈو کو اندر سے لاک لگاتی، اس نے ونڈو کے شیشے کے اس پار کسی کالے سائے کو دیکھا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے ایک ہی جسم میں ونڈو تک پہنچ کر اسے لاک کیا۔ وہ سایہ اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مزید خوفزدہ ہوتی جلدی سے پردے برابر کر گئی۔ کچھ سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔
وہ سب اس وقت مری کے بازاروں میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ فریال نے کچھ حیرت سے شاویز کو دیکھا۔ ہم واپس کیوں نہیں جا رہے؟ فریال کی آواز سے وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ آپ بور ہو رہی ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، مجھے بس زویا کی فکر ہو رہی ہے، وہ اکیلی ہے۔ شاویز کے چہرے پر اطمینان تھا۔ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ فریال کچھ کنفیوز ہوئی۔ پھر بھی اس کو اکیلے چھوڑنا مناسب نہیں۔ شاویز اس کی طرف پلٹا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا محافظ وہی ہے۔ اور فریال کی آنکھوں میں بے یقینی طور پر حیرت ابھری۔ مطلب؟ اس نے بےحد حیرت سے سوال کیا۔ شاویز اور فریال کچھ پیچھے چل رہے تھے۔ ان سے آگے ندا، حالہ اور عالم تھے جو باتیں کرتے کہکے لگا رہے تھے، اور سب سے آگے ہیزل اور بالاج تھے۔ آپ کو آپی کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہیزل نے کچھ پریشانی سے بالاج کو دیکھا۔ پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے تسلی دی۔ ہیزل بس سر ہلا کر رہ گئی، پھر بے دلی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ آس پاس بہت ساری دکانیں تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص کی طرف اٹھی جو ہاتھ میں ریڈ کلر کی چھتری پکڑے ایک دکان کے باہر کھڑا مفلر خرید رہا تھا۔ ہیزل بہت دلچسپی سے منظر دیکھنے لگی۔ اس شخص نے اپنے چہرے کو مفلر سے چھپا رکھا تھا اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ اچانک وہ پلٹا اور ہیزل کی نظریں اس شخص سے ٹکرائیں اور ہیزل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو آگ میں جھونکا ہو۔ بالاج اس نے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھا۔ ہیزل، چلو! وہ اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ وہ جیسے چونک کر خیالوں سے باہر نکلی۔ بابا! اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے۔ اس کی کال بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ شاہ پلیز میرے پاس آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اس خوفزدہ لہجے میں فون کان سے لگائے بولی تھی۔ فون کے اس پارے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں تو تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، تم ونڈو لاک کر کے بھاگ گئی۔ اسلام کی کچھ بیزار آواز آئی۔ وہ بے یقینی سے ونڈو کو دیکھ کر رہ گئی۔ بہت دیر بعد کچھ کہنے کو لب کھولے۔ ونڈو کے باہر وہ آپ ہیں؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں، میں ہی ہوں، جلدی سے اس ونڈو کو کھولو، باہر سردی بہت ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مشل موبائل وہیں پھینکی فوراً ونڈو کی طرف بھاگی، پردہ پیچھے کیے دوسرے ہی لمحے ونڈو کھول دی۔ وہ سارا بلیک کلر میں تھا، بلیک ہوڈی میں ماسک لگائے سر پر چہرے پر لگائے، سر پر پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اندھیری رات میں وہ اس اندھیرے کا حصہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مشل نے فوراً ونڈو کو لاک لگا کر پردے برابر کیے۔ اس کا جسم اب تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ہوڈی پیچھے کی، ماسک اتارا، کیپ بھی اتار دی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مشل کو کتنے ہفتوں بعد سکون ملا تھا۔ وہ بنا دوسرا لمحہ ضائع کیے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی بے آواز روتی اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ اسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گرد حصار بنایا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں اونچی ہونے لگیں۔ اسلام نے اسے بہت شدت اور مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا کہ اس کے سر پر لب رکھے۔ مشل کو سکون ہونے لگا۔ اس کے گلے لگنے کے لیے ہی تو وہ 4 ماہ تک ترسی تھی۔ آخر کار اسلام نے لب کھولے۔ بس کرو بیگم، رونا تو بند کرو۔ اسلام کی نرم آواز سے اس نے فوراً اپنے آنسو قابو کیے۔ میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، مگر آپ کو تو میری یاد ہی نہیں آئی، وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اسلام نے کچھ ستائشی آبروج کھائی۔ کیا بتاؤں سویٹ ہارٹ، مجھے تمہاری کتنی یاد آئی۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے۔ دیکھو، اس لیے آ گیا تمہیں اپنے سینے میں چھپانے۔ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ مشل کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اس کے نازک لبوں کو چھوتا جیسے اس کے وجود میں کھو گیا۔ مشل نے اس کی ہوڈی کو بہت مضبوطی سے پکڑا۔ کچھ پل بعد وہ کچھ پیچھے ہوا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھوں میں چمک کے ساتھ جنونی خمار تھا۔ مشل اس کی آنکھوں میں یہ جذبہ چند پل سے زیادہ نہیں دیکھ پاتی تھی، اس لیے فوراً اپنی پلکیں جھکا گئی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کی چھیڑ چھاڑ اسلام شاہ کے دل کی دنیا کے سارے تار ہلا گئے۔ اس کے چہرے پر جھکتا اپنے لمس میں شدت پسندی لیے مشل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے سانس لینا مشکل سا لگنے لگا۔ اس نے بہت تیزی سے اسلام کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈال کر جیسے اس کے سینے میں چھپ جانا چاہا۔ وہ تو جیسے مسرور ہو گیا۔ بہت مشکل سے اسے خود سے کچھ دور کیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اس کے سینے سے سر لگاتی ہانپ گئی تھی۔ اسلام نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی سے چھا گئی تھی۔ اسلام اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ویسے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کھانا میری بیگم نے بنایا ہے، وہ اس نے بالوں میں چہرہ چھپائے مسرور سا بولا۔ مشل حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر اسلام کے ڈمپل جھمکے۔ وہ ہے نا میرے 3 سالے، ان سے خبر لی، اور مشل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس کا مطلب وہ بالاج، شاویز اور عالم سے رابطے میں تھا۔
اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ ابھرا۔ کیا مطلب؟ آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے؟ تو پھر مجھ سے کیوں بات نہیں کی؟ وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اسلام نے بہت مشکل سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس حملے سے خود کو بچایا۔ ریلیکس، تمہارے لیے تو میں خود آ گیا، کیا یہ کافی نہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال پوچھتا وہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ اسلام جیسے محظوظ ہوا۔ ایک منٹ، اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں؟ اور اسلام کی ڈمپل دیکھ کر جیسے اسے جواب مل گیا، آنکھوں میں خفگی کے ساتھ بے یقینی ابھری۔ ہاں، میں اپنی سنو کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے ان سب کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ تاکہ ہم دونوں سکون سے ڈنر کریں ایک ساتھ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ چلو اب کچھ کھلا بھی دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، یا سب کچھ صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی بنایا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں ہی کھا جاؤں۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھے وہ دانتوں تلے دبا گیا کہ وہ سسکی تھی، اور پھر بہت مشکل سے اپنے آپ کو حرکت دی۔ ہاں چلیں، کھلاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے فوراً کمرے سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسلام بس مسکرا کر رہ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے ترس گیا تھا۔ شاویز نے اسے ساری بات کی وضاحت کی۔ اوہ، تو اسلام بھائی اس کے ساتھ ہیں؟ پھر ٹھیک ہے، فریال تو جیسے پرسکون ہو گئی۔ ہاں، اسے گڑیا کے ساتھ اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنا تھا۔ جناب مشن پر نکلے ہیں، مگر پھر بھی انہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پرائیویسی چاہیے۔ شاویز کے منہ میں جیسے کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، ہمیں انہیں پرسنل اسپیس دینی چاہیے، وہ اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے بولی۔ مگر شاویز تو اس کے ہنستے چہرے میں ہی کھو گیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے واک کر رہے تھے۔ ہیزل جب کافی دیر نہ ہلی تو بالاج نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، بے یقینی سے بالاج کو دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فکر مند سا سوال کر رہا تھا۔ ہیزل نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد واپس اسٹال پر دیکھا۔ اب وہ شخص غائب تھا۔ ہیزل جی جان سے تڑپی تھی۔ بابا، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ بالاج نے بے یقینی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ ہیزل، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ بالاج اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے بابا کو دیکھا، وہ بالاج کے قریب ہوتے اسے بتانے لگی۔ بالاج کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ہیزل، چچا سائی یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو حویلی میں ہیں۔ ہیزل روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ابا سائی کی نہیں، اپنے بابا کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی۔ بالاج، وہ زندہ ہیں، میرے بابا زندہ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی یہاں تھے، وہ اچانک غائب ہو گئے۔ وہ بالاج سے اپنا آپ آزاد کرواتی اس طرف جانے لگی، مگر بالاج نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ہیزل، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ مگر ہیزل روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ ہیزل، ایسا کچھ نہیں، تم بس ان کے ساتھ وقت گزارا نہیں پائی، اس لیے تمہاری سوچیں حاوی ہو گئیں۔ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ چھوڑے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا آپ دوبارہ بالاج سے آزاد کروانے لگی۔ بالاج نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زبردست قسم کا جھٹکا دیا۔ ہوش میں آؤ ہیزل، وہ مر چکے ہیں۔ وہ سر لہجے میں دھاڑا اور ہیزل کے آنسو تھم گئے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بالاج اس کا ہاتھ پکڑے ان پانچوں کی طرف پلٹا جو ایک ساتھ کھڑے کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ یقیناً ان کا ارادہ کھانا یہیں سے کھا کر جانا تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مگر اسلام کھا کم رہا تھا، زیادہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تھے، بس اسلام کو تو جیسے موقع مل گیا اسے چھیڑنے کا۔ کبھی اس کے گال پر لب رکھتا تو کبھی کندھے پر۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی بہت مشکل سے چند نوالے کھا پا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کھانا ختم ہوا۔ وہ جلدی سے کچن میں بھاگی اور اسلام کے لیے کافی بنا کر لائی۔ اس کے سامنے کپ رکھتی سارے برتن سے بیٹھنے لگی۔ اسلام کی گہری نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں اور وہ شرم سے دوہری پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے بچتی کچن میں غائب ہو گئی اور برتن دھونے لگی۔ اسلام کافی کا کپ خالی کرتا اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان بیسن کے سامنے کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی، اچانک اسلام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ دل زوروں سے دھک دھک کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنی سردی میں تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کی حالت انجوائے کرتا اپنی سانسوں کی تپش اس کی گردن پر بکھیر رہا تھا۔ کچھ نہیں، کچن میں کھڑی ہوں نا، شاید اس لیے۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتی اتنا ہی بول پائی۔ اسلام کی ڈمپل چمکے۔ اچھا، ایسی بات ہے تو چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس سے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مشل تو بخلاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے خود کو کمپوز کرنے کے لیے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا پاؤں کی مدد سے دروازہ مارتا پلٹا اور لاک لگایا، پھر اسے سیدھا بیڈ پر لا کر لٹایا۔ مشل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسلام نے اپنی پاکٹ سے موبائل والیٹ نکالا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ہڈی وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔
اپنی بلیک شرٹ بھی اتار کر پھینکتا، وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اسے مکمل قابض کیے مشعل کی ہر سوچ کو مفلوج کرتا، اپنی ذات میں گم کر گیا۔ وہ ساری دنیا کی پریشانی بھولتی، بس ان باہوں میں خود کو محسوس کرتی، اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی۔ وہ کھانا کھا کر 12 بجے کے قریب واپسی پینٹ ہاؤس آئے۔ ہیزل نے چند نوالے زہر مار کر کھائے، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ شاویز اور عالم تو سیڑھیاں چڑھتے اپنے اپنے کمروں میں غائب ہو گئے۔ حالہ اور فریال نے روم شیئر کر لیا، وہ بھی تھکی کمرے میں چلی گئیں۔ ندھا بھی بس سونا چاہتی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں بھاگی۔ ہیزل کھوئی ہوئی قدم قدم چلتی اندر داخل ہوئی اور لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ پالاد سب سے آخر میں اندر داخل ہوا اور سارے دروازے اچھے سے لاک کیے اندر آیا۔ ہیزل کو دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ہیزل، اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونکی، اس نے بالاج کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، بالاج کچھ شکستہ لہجے میں کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر ہیزل دوبارہ نگاہیں جھکا کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ہیزل، یہ سب صرف تمہارا وہم ہے، مجھے بتاؤ، کیا تم نے ان کا چہرہ دیکھا؟ اور ہیزل نے خالی خالی نگاہوں سے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا دیکھا؟ ہیزل نے جو منظر دیکھا بتا دیا۔ بالاج نے سر پکڑ لیا۔ ہیزل، صرف ان کی آنکھوں کا رنگ صرف تمہاری آنکھوں جیسا تھا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمدان قریشی ہی تھے، اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس بات کی تصدیق خود ازلام لالا نے کی تھی۔ مگر ہیزل دوبارہ کہیں کھو گئی۔ بالاج کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے، وہ اس کے کچھ قریب ہوا، پھر اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، اور اب جا کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ اب بھی اداس نظر آ رہی تھی۔ بالاج کے کہنے پر اٹھ گئی۔ گڑیا سے اس کا ذکر مت کرنا، وہ بھی پریشان ہو جائے گی۔ بالاج اچھے سے جانتا تھا کہ مشعل کے لیے ہمدان قریشی کتنے خاص ہیں۔ ہیزل نے خالی خالی نگاہوں سے سر ہلایا اور وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک سرخ چھتری، ایک بوڑھا آدمی اور اس کی ہیزل آنکھیں، ان سب میں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمدان قریشی ہی تھے۔ ہیزل کے چہرے کے سارے زخم جیسے ہرے ہو گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہی سو گئی۔ بالاج بھی کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اوپر کمرے میں چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ مشعل، اٹھو، ازلام کی آواز کانوں کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ کیا مصیبت ہے، سونے دیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آپ نے جان چھوڑی ہے، وہ نیند میں بڑبڑائی۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی، اور ازلام بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اس کے سینے میں مزید چھپتی، پھر سے گہری نیند میں اتر گئی۔ ازلام نے 2 منٹ بعد ہی دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ سنو، اٹھ جاؤ، اسے نیند میں جھٹکے لگنے لگے۔ بہت مشکل سے اپنی گلابی ہوتی آنکھیں کھولی۔ پلیز سونے دینا، وہ ذرا سا اس کے سینے سے نکال کر دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ازلام نے اس بار نرمی سے اس کے بال ایک سائڈ کیے اور پھر اسے نرمی سے ہلایا۔ میری جان، اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی ہے، پھر بے شک جی بھر کے سو جانا۔ مشعل کی نیند بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی، اسے ابھی سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں جو کھلنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں اور چہرہ کچھ اوپر کیے ازلام کو دیکھنا چاہا، مگر نظر سیدھا اس کے شرٹ لیس سینے پر گئی جہاں ہلکی سی خراشیں پڑ گئی تھیں جو کہ مشعل شاہ کی خوبصورت ناخنوں کی بخشی عنایت تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی، پھر نرمی سے ازلام کے سینے پر ان خراشوں پر اپنی انگلی پھیرنے لگی۔ خراشیں زیادہ گہری نہیں تھیں کیونکہ وہ ناخن زیادہ لمبے نہیں رکھتی تھی۔ وہ نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت محبت سے اپنی نازک انگلیوں سے اس کے سینے کو چھو رہی تھی۔ ازلام کے سینے میں جیسے ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ، وہ دوبارہ بولا کہ وہ کچھ چونکی، پھر کچھ اوپر ہوئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور ازلام کی آنکھیں دیکھ کر وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ازلام نے اسے نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا اور پھر بیڈ سے اٹھا۔ یقیناً اس کی بیوی کا تو ابھی کچھ دیر شرمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کبرڈ کھول کر اپنا سا ڈریس دیکھنے لگا۔ یہ پینٹ ہاؤس میں موجود ازلام کا کمرہ تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا اسی روم میں رکتا تھا، اس لیے اس کے کپڑے یہاں موجود تھے۔ وہ واش روم چلا گیا اور وہ بس اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ اسے اپنے بدن سے ازلام شاہ کی مسحور کن مہک اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نظر اپنے گلے تک گئی اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑتی بلش کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کے دیے قربت کے رنگ اس کے چہرے سے پھوٹ رہے تھے۔ وہ تکیے میں سر چھپاتے ایک بار پھر نیند میں اتر گئی۔ ازلام فریش ہوتا وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں باہر نکلا۔ ایک نظر اپنی جانی عزیز بیگم صاحبہ پر ڈالی جو کندھوں تک کمبل اوڑھے اوندے منہ تکیے میں سر چھپائے لیٹی تھی۔ اس کی خوبصورت حرکتیں ازلام کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا۔ مشعل، چلو اٹھ جاؤ، نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ازلام فوراً کبرڈ کی جانب بڑھا، پھر اس کے لیے آف وائٹ کلر کی ایک فراک نکالی۔ اس نے اپنے کپڑے کل ہی کبرڈ میں ہینگ کر لیے تھے۔ وہ ہر چیز مینج رکھنے کی عادی تھی، اس لیے کل آتے ہی اس نے
کپڑے بیگ سے نکال کر ہینگ کر لیے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ سر نیند کی کمی کے باعث بہت درد کر رہا تھا۔ اسلام نے اس کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ وہ واش روم میں بڑھ گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔ وہ فریش ہوتی آف وائٹ فراک میں باہر نکلی۔ چہرے سے شفاف پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بھیگے بال آبشار کی صورت کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ مشل نے جلدی سے حجاب کیا۔ تب تک اسلام دونوں کے لیے جائے نماز بچھا چکا تھا۔ وہ اگلے جائے نماز پر کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، پھر اپنے شوہر کی امامت میں فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس نے اپنی خالی جھولی کو بھر دینے کی فریاد کی۔ وقت گزر چکا تھا مگر وہ اپنا نقصان آج بھی نہیں بھولی تھی۔ ایک نہیں، وہ تو 2 بار اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ اسے اولاد کی خوشی سے نوازا نہیں جائے گا؟ پہلی بار صرف 4 دن کی خوشی ملی اور اگلی بار صرف 7 دن کی۔ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی کم کیوں تھی؟ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگیں اور اسلام نے جھٹکے سے رخ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اسلام شاہ کے سینے میں خنجر پیوست ہوا۔ اس کے آنسو خنجر بن کر ہی تو اسلام کے دل پر گرتے تھے۔ اسلام نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ مشل، کیا ہوا میری جان؟ اس نے نہایت ہی نرمی سے پوچھا۔ مشل اپنی قسمت پر اور بری طرح رونے لگی۔ کیا زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں؟ وہ کھڑتی سانسوں کے دوران بامشکل بول پائی۔ اسلام کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بیان سے باہر تھی۔ ایسی بات نہیں کرتے میری جان۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، اور اس کے ہر عمل میں ہمارے لیے حکمت عملی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ مشل کی ہچکیاں کچھ قابو میں ہو گئیں۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، نہ کبھی کسی سے حسد کیا، پھر کیوں 2 بار مجھ سے نواز کر چھین لیا گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوہ نہیں کر رہی تھی، وہ بس جاننا چاہتی تھی کہ اسے کون سے ناکرتے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اور اسلام شاہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پتہ وہ سزا مشل کو نہیں اسے دی گئی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو موت کے منہ تک دھکیل دیا تھا، یہ سزا اس کی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اسلام کی آنکھوں سے بہت سارے بے آواز آنسو گرتے اس کے حجاب میں جذب ہوئے۔ وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنی بندی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ بہت جلد تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوا۔ اسلام نے گویا اس کی ساری الجھن سلجھا دی۔ جو میرے حق میں بہتر ہوا؟ اور اسلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ فوراً اپنے سارے آنسو صاف کر گئی۔ ان الفاظ نے جیسے سیدھا دل میں سکون اتارا تھا۔ اچھا جاؤ سو جاؤ، اسلام نے اسے سونے کا مشورہ دیا۔ وہ خاموشی سے جائے نماز سے اٹھی۔ اسلام نے بھی جائے نماز سمیٹ کر اس کی جگہ رکھی، پھر اپنی ہڈی پہننے لگا۔ مشل نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ضروری کام ہے، جانا ضروری ہے۔ اور مشل چلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کیا مطلب آپ یہاں نہیں رکیں گے؟ میرے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے؟ گلے میں آنسوں کی گیند اٹک گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ مری کی یہ حسین وادیاں اس کے ساتھ گھومنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا کے الفاظ بھی نکلنے سے انکاری ہوئے۔ اسلام نے اس کی آنکھوں کو ایک بار پھر بہنے کے لیے بےتاب دیکھا تو اس کے قریب آ کر نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ تم پرسکون ہو کر سو جاؤ، میں کام ختم کر کے واپس آ جاؤں گا۔ میرا مشن آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم ساتھ واپس حویلی جائیں گے۔ اور مشل کے دل میں پھوار برس گئی۔